الحمدللہ اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے اعمال خیر میں بنایا۔ عمل کا اچھا ہونا اور برا ہونا انجام پر پتہ لگتا ہے۔ آدمی کی محنت کیسی ہے اور وہ کیا کر رہا ہے اس کے انجام پر پتہ لگتا ہے۔ شروع میں اندازہ کرنا مشکل ہوگا، شروع زمانے میں اندازہ کرنا کیا ہوگا مشکل ہے، اور ہم سب کا جو اصل انجام ہے وہ آخرت کا ہے، تو ہمارے اعمال کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا۔ اعمال کا نتیجہ کہاں پر نکلے گا؟ دنیا دار الاسباب ہے اور دار الامتحان ہے، یہاں پر مواخذہ نہیں ہے، کون سا عمل خیر ہے کون سا عمل شر ہے یہاں پر پتہ نہیں لگتا۔ جیسے آپ لوگوں کو ایک مثال، آدمی امتحان حال میں رہے گا، فرسٹ کلاس میں پاس ہونے والا بچہ بھی لکھتا رہے گا ایگزام میں، لیکن عزت اور 0 نمبر سے فیل ہونے والے بچے کو بھی اتنی ہی رہے گی۔ ایگزام ہال میں کیسا رہتا؟ فرسٹ کلاس میں پاس ہونے والا بچہ بھی وہی چلین میں بیٹھا ہے، اور 0 نمبر کے ساتھ فیل ہونے والا بچہ وہ بھی کہاں ہے؟ اسی لین میں بیٹھا ہے۔ جو سوالات کا پرچہ اس کو ہے وہی سوالات کا پرچہ اس کو ہے، اور جو آنسر پیپر اس کو ہے اور جو جوابی پرچہ اس کو ہے جی، اور جو نگرانی کرنے والا اس کو بھی نگرانی کر رہا ہے اور اس کو بھی نگرانی کر رہا ہے جی۔ تو امتحان کے وقت میں پتہ نہیں لگتا، امتحان کے وقت میں پتہ نہیں لگتا کہ اس کی محنت خیر کی ہے اور شر کی ہے۔ دیکھنے میں لوگ سب برابر دکھتے رہتے، کیا ہے بھائی ہم بھی بیٹھے ایگزام میں، ہم بھی بیٹھے ایگزام میں، لیکن اس کا پھل کب دکھتا؟ جب دیوال پر رزلٹ لگتا، جب نتیجہ نیٹ میں چھوڑتے، جب پتہ لگتا کہ او ہو کس کی محنت صحیح تھی اور کس کی محنت غلط تھی۔ تو دار الامتحان ہے، یہاں پر مومن اور کافر دونوں کے کھیت میں اناج آئے گا، مومن اور کافر دونوں کے لیے عزت اور شہرت رہے گی، یہاں پر مومن اور منافق اور دونوں کے لیے برابر کا انجام رہے گا، لیکن اصل نتیجہ کب نکلے گا؟ آخرت کے اندر نکلے گا، جو نتیجے کا وقت ہوگا۔ قیامت کے دن ایسا وقت ہوگا کہ بھی اعمال متشکل ہوں گے، جو آدمی جو اعمال کر کے رہتا وہ خود اس کے اعمال بری شکلوں میں ظاہر ہوتے، سانپ کی شکل میں، بچھو کی شکل میں، بجو کی شکل میں جی، آگ کی شکل میں، زنجیروں کی شکل میں جی، خون کی شکل میں، پیپ کی شکل میں، خود ان کرے سو اعمال رہتی جو اس کو ستاتے رہتے، عذاب بن کے اس کو لگ جائیں گے جی۔ اور جو لوگ خیر کے کام کر کے رہتے وہ اعمال متشکل ہوں گے محلوں کی شکل میں، درختوں کی شکل میں، سایوں کی شکل میں اور نہروں کی شکل میں، اور پھر اللہ کے دیدار کی شکل میں، اور اس کے لیے وہ سکون کا سامان بنے۔ تو میرے عزیزو، یہ دنیا دار الاسباب ہے اور یہ دار الامتحان ہے، اس میں سب لوگ برابر دکھتے، سب لوگ کیا کرتے؟ برابر دکھتے، لیکن ہماری محنت خیر کی ہے اور شر کی، ہمیں اس کا نتیجہ انجام پر لگاتے، کس پر لگاتے بولے؟ انجام پر لگاتے جی۔ اور وہ انجام کا خیر ہونا اور شر ہونا، انجام کا خیر ہونا اور شر ہونا جی، وہ ہمارے اعمال پر رہتا، اعمال پر رہتا۔ اور اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
اللہ رب العزت نے برے اعمال کو برے ظاہر کر دیا اور اچھے اعمال کو اچھے ظاہر کر دیے. اللہ رب العزت نے برے اعمال کو قبول کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر رکھی اور اچھے اعمال کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی کیا رکھی؟ انسان کے اندر رکھی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس میں ایک حکمت کی بات کیا ہے بولے تو ہمارے شاہ صاحب بتاتے تھے فجورہا کو اللہ نے پہلے رکھا اور تقوی کو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ماشاءاللہ. اللہ نے پہلے کیا کہا؟ فجورہا، اور پھر اس کے بعد تقوی. جی ہاں سمجھے. انسان کے اندر ایسی فطرت ہے وہ جلد باز ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے برائی کی طرف جاتا. سب سے پہلے کس کی طرف جاتا؟ برائی کی طرف جاتا. پھر اسے سمجھ میں آتا او ہو میں غلطی کر ڈالی. پھر کس طرف آتا؟ تقوی کی طرف آتا. اس لیے اللہ رب العزت ذکر جو کیا ہے سب سے پہلے کس کی طرف؟ فجور کا. کہ بندہ اور بندے کی فطرت ایسی ہے کہ وہ سب سے پہلے کس میں گرتا؟ فجور میں گرتا، گناہ کی طرف چلے جاتا، برا راستہ اختیار کرتا. پھر اللہ رب العزت اسے کیا کریں گے؟ سمجھ دیں گے تو پھر وہ کس طرف آئے گا؟ تقوی کی طرف آئے گا. جی تو اسی طرح سے میرے عزیزو کہ اللہ رب العزت نے دونوں طرح کے راستے انسان پر کھولے ہیں. انسان چاہے یہ راستہ اختیار کرے چاہے وہ راستہ اختیار کرے. انسان چاہے اچھی لائن کی محنت کرے چاہے انسان برے لائن کی محنت کرے. دنیا دارالاسباب دارالامتحان ہونے کی وجہ سے سب کیا ہیں؟ برابر ہیں. امتحان گاہ میں سب لوگ برابر رہتے ہیں، لیکن جب رزلٹ آتا اس وقت میں تو اس کا انجام پتہ لگتا. اسی طرح سے دنیا میں جتنے لوگ ہم محنت نہیں کر رہے ہیں، آخرت کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے ہماری محنتوں کا رزلٹ ہماری موت پر سمجھ میں آتا. کب سمجھ میں آتا؟ موت پر سمجھ میں آتا. اور انسان اپنی فطرت کی وجہ سے اور اپنی بساط کے اعتبار سے وہ گناہ کی طرف چلا بھی جائے گا، لیکن جب اس کو اللہ کی طرف سے اگر کوئی الہام آئے تو پھر اس کو کس طرف آنا چاہیے؟ نیکی کی طرف آنا چاہیے. اور جو آدمی الہام کے بعد بھی نیکی کی طرف نہیں آتا پھر اس کا انجام حقیقتاً کیا ہوگا بولو؟ برا ہوگا. اگر کل کے دن کافر بھی کہے گا کہ اے اللہ مجھے کوئی بتانے والا آیا نہیں، سمجھانے والا آیا نہیں، اس لیے میں مسلمان نہیں بنا، بول سکتا مجھے کوئی بتانے والا آیا نہیں، سمجھانے والا نہیں، اس لیے میں کیا نہیں بنا؟ مسلمان نہیں. اللہ رب العزت نے حجت تام کر دی قرآن کو بھیج کر. اللہ نے حجت تام کر دی نبیوں کو بھیج کر. اب کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ہوگا کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں. جب کافروں کو جو موقع نہیں آپ نے ہمیں بتایا نہیں تو پھر ایمان والوں کو کہاں سے موقع ہوگا؟ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں بتایا نہیں تھا، ہمیں سمجھایا نہیں تھا، بلکہ بولنے کا کام موقع رہے گا. اس لیے میرے عزیزو کہ ہمیں جو بھی اعمال کرتے ہیں ہمارے بزرگوں کے تفقد کے ساتھ کرنا. بزرگوں کے کس کے ساتھ کرنا؟ تفقد کے ساتھ. کون سا کام اچھا ہے کون سا کام برا ہے پوچھ کے سمجھ کے قدم اٹھانا. جی اور اسی طرح سے مرشد بولے تو، شیخ بولے تو، پیر صاحب بولے تو، اور حضرت بولے تو، استاد بولے تو اپنی ہر بات کیا کرنا؟ ان کے سامنے رکھنا. میرے ایسی حالت ہے میں کیا کرنا. جی چھوٹے گناہ ہو بڑے گناہ ہو، چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو، ان کے سامنے رکھو میری ایسی حالت ہے مجھے کیسا چلنا، یہ موقع پر میں کیا کرنا. جب یہ بولتے رہیں گے تو پھر وہ تربیت کی کوئی بات کہیں گے تو اس وقت میں چلنا آسان ہوگا. اس وقت میں کیا ہوگا؟ چلنا آسان ہوگا. جی اب یہاں پر ایک آدمی کو بتانے اگر مشکل سمجھیں گے آپ تو پھر کل قیامت کے دن میں یہ گناہ پورے آدم سے لے کر آخر تک کے سامنے کھلے گا. کیسا کھلے گا بولو؟ یہاں پر اگر ایک آدمی کو بتائیں گے اور جب وہ اصلاح کریں گے تو
اگر آپ چلیں گے تو اصلاح ہو جائے گی. اگر اس کو ہم نے چھپا لیا اور بجائے حق والے راستے کے باطل کا راستہ اختیار کر لے گا تو یہ گناہ پھر کب کھلے گا؟ قیامت کے دن آدم سے لے کر اور آخر والے انسان تک سب کا سب مجمع ہوگا. جب اعلان ہوگا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, سب کو پتہ لگے گا, اور جب بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو سب کو پتہ لگے گا. ہم بتائیے یہ اچھا ہے کہ وہ اچھا ہے؟ اسی لیے یہ جو اللہ کا نظام ہے, یہ تربیتی نظام کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے. انبیاء علیہ السلام اس طرح سے آ کے اور امت کی تربیت کر کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو سمجھا کے بتا کر گئے. یہ جو ہمارے شیخ ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے استاد ہیں, ہمارے رہنما ہیں, ہمارے مرشد ہیں, اگر ہم کوئی اچھی بات مطلب ہماری زندگی کی مشورہ طلب بات یا ہماری زندگی کی کوئی خراب بات, کوئی گناہ کی بات, کوئی وسوسے کی بات اگر ان سے کہیں گے, وہ جس طرح سے رائے دیں گے, اگر ان کی رہنمائی پر چلیں گے تو کیسا چلیں گے؟ بولو, صحیح راستے پر چلیں گے. کیسا رہتا بولے تو بچے کی محنت تو غلط ہوگی. بچے کی محنت کیا ہوگی؟ غلط ہوگی. امتحان قریب آ گئے, اس نے جا کر بولا سار سے کہ سار میں کیا پڑھ سکا نہیں, کیسا کرنا, اب وقت تھوڑا ہے, کیا پڑھے تو اچھا رہتا. تو ان تھوڑے سے جو ہے اس کو رہنمائی کرتا. کیا کرتا؟ فلاں کوشچن بینک لے لے, اس کے اندر تھوڑے سوال آتے وہ پڑھ لے, آ جاتا. یا فلاں گائیڈ خرید لے اور تھوڑے چیزیں رہتی ہیں اس میں, تو کیا کرو, تو پھر اس کے بعد تو پڑھ لے تو کیا ہو جائے گا, سوال آسانی کے ساتھ آ جائے. بول دو. اب اس کی رہنمائی پر چلے تو تھوڑے وقت میں بھی کیا کرتا اور بڑی کامیابی کو ان بھی کیا کر سکتا, حاصل کر سکتا. اب نہیں چلے گا تو بتانے کے بعد بھی نہیں چلے گا تو اب کیا ہوگا؟ پہلے سے تو محنت نہیں اور بعد کی بھی محنت نہیں, اور معاملہ ختم اور فنش ہو جائے گا. اس لیے میرے عزیزو, ہماری محنتیں خیر کی اور شر کی کہ اچھی بننا بولے تو اس کا جو ہے انجام کار کیسا ہوتا ہے بولنے کا اس وقت میں پتہ نہیں لگے گا کہ دنیا میں محنت ہر طرح کی ہے, خیر کی بھی محنت ہے اور شر کی بھی محنت ہے. لیکن ہمیں کون سی محنت پر ہیں وہ ہمیں بزرگوں کی صحبت میں, اللہ والوں کی صحبت میں اور جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانچ کریں گے تو معلوم پڑے گا. تو اس کے لیے بھائی اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرو, ٹھیک کرنے کی کوشش کرو, سمجھے. اگر ایسے وقت میں بھی اگر کوئی آدمی سستی اور کاہلی کرے, اب ہمیں اس کے لیے کیا بتا سکتے ہیں؟ بولو. جو آدمی اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر کے ہو وقت, اور اس وقت میں اگر آدمی سستی کاہلی کرے اور ایسے عملوں کو ضائع کر لے تو پھر کون سا وقت آئے گا ان کے عمل کا, ان کے عمل کا کون سا وقت آئے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عملوں کی توفیق عطا فرمائے.